امام الانبیاء کے غلاموں حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے چوک میں گئے نا، تو ایک جگہ پہ مجمع لگا ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم وہ کھڑا ہے اور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے۔ امام حسین مسکرائے، فرمایا شعر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے دوسروں کے۔ قریب ہو گئے، فرمایا میں بھی تو سنوں، اس کا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ فرمایا عدی سنا ہے تو؟ سخاوت کی باتیں بتا رہا ہے والد۔ عرض کی حضور بتا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی سنا کتنا بڑا سخی تھا۔ اب ایک سیرت وہ بیان کر رہا ہے سخاوت کی، اب مقابلے میں جو امام حسین بیان کریں گے یہ ہے بیان جس کو علماء اہل سنت کہتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں سیرت کیسے بیان ہوتی ہے۔ وہ سخاوت بیان کر رہا ہے، کہنے لگا حضرت میرا والد اتنا بڑے سخی تھا، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، حویلی کے 10 دروازے تھے۔ میں دیکھتا تھا ایک منگتا آتا ایک دروازے پہ اور صدا لگاتا بھیک مانگتا۔ میرا والد اتنا بڑا سخی تھا، ایک تو یہ کہ کسی نوکر سے نہیں کہتا تھا اسے بھیک دو، خود اٹھ کے اس کی جھولی میں ڈالتا۔ اور پھر میں دیکھتا رہتا، وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آ جاتا، پھر آواز دیتا، میرا باپ پھر اٹھتا، اس کی جھولی میں پھر خیرات ڈالتا۔ اور اتنا بڑا سخی تھا حضرت کہ زبان سے جتاتا ہی نہیں تھا کہ تو پہلے لے چکا ہے، اتنا بڑا سخی تھا۔ میں دیکھتا وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آ جاتا، پھر چوتھے پہ آ جاتا، آواز لگاتا، میرا باپ خیرات دیتا رہتا، نہ جتاتا تو پہلے لے چکا، اتنا بڑا سخی تھا۔ امام حسین مسکرائے، فرمایا عدی ناراض نہیں ہونا، اور جس کو تو کمال سخاوت سمجھا ہے یہ تو نقص سخاوت۔ تو خود بیان کرتا ہے تیرے باپ کی حویلی تھی اور 10 دروازے تھے، اور تو خود کہتا ہے منگتا ایک دروازے پہ آتا، صدا لگاتا تیرا باپ خیرات دیتا، وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ جاتا تھا۔ عدی مجھے صرف اتنا بتا، وہ جو پہلے دروازے سے خیرات لے چکا ہوتا وہ منگتا دوسرے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے ابھی طلب پوری نہیں ہوتی تھی اس کی، اس لیے دوسرے پہ آیا ہے۔ پھر صدا لگاتا تیرا باپ خیرات دیتا، تو خود بتاتا ہے وہی منگتا تیسرے پہ آتا، بتا پھر تیسرے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب ہے ابھی جولی نہیں بھرتی تھی۔